السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی چینل ان سچی موتی ویورز. آئیے یہ رمضان کریم جو بابرکت مہینہ ہے، اس میں اللہ نے ایک ہمارے لیے جو خاص رحمت نازل کی ہے اس کے متعلق بات کرتے ہیں. تو ایک دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اپنے صحابہ کی جماعت میں تشریف رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، بنی اسرائیل میں ایک ایسا عابد شخص تھا. عابد کا مطلب ہے عبادت گزار. تو ایسا ایک عابد شخص تھا جس نے 1000 سال تک اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی ہے. جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو آپ کو خود بھی بہت رنج ہوا، اور صحابہ بھی سوچنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو 1000 سال تک اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرے. تو اللہ کے نبی نے بھی سوچا کہ میری امت کی تو اتنی زیادہ عمر ہی نہیں ہے، میری امت کی عمریں تو تھوڑی تھوڑی سی ہیں، تو کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جو بنی اسرائیل کے اس شخص کے مسابقت کر سکے، یعنی اس نے 1000 سال عبادت کیا تو میری امت میں سے بھی کوئی شخص 1000 سال عبادت کرے. تو اللہ کو اپنے محبوب کا یہ رنج پسند نہیں آیا. اللہ نے اسی وقت جبرائیل امین کو بھیجا کہ جبرائیل جا کے میرے محبوب سے فرما دو کہ اے میرے محبوب، آپ کو اس ماہ میں رمضان کریم میں ایک ایسی رات عطا کی جاتی ہے جس میں آپ کا کوئی بھی امتی اگر صرف 2 رکعت نماز ہی خلوص نیت کے ساتھ رات کے اندھیرے میں قیام کرے اور پڑھے گا تو اس کو اتنا ہی ثواب دوں گا جتنا بنی اسرائیل کے اس عابد شخص کو عطا کیا گیا. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ آیا آپ کے پاس وہی، تو پھر آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ نے ماہ رمضان میں ایک شب قدر جو ہے وہ خاص رحمتوں والی جس میں عبادت کا 1000 مہینوں جتنا ثواب ہے وہ نازل کی ہے. تو اس کے لیے ایک خاص آیت سورت بھی نازل کی گئی ہے جس کا نام ہے سورت قدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ خاص طور پہ شب قدر کے لیے نازل کی گئی ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مسجد نبی میں تشریف لے کے آئے کہ میں صحابہ کو بتاؤں کہ وہ جو رات ہے وہ کون سی رات ہے. تو آپ جب آئے نا تو آپ کے سامنے نا 2 شخص جو ہے نا وہ کسی بات پہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کی بات سننے لگے، ان کے جھگڑے کی. تو جب ان کا جھگڑا ختم ہوگا تو اللہ نے آپ کے دماغ سے اس رات کو بھی محو کر دیا. جب وہ رات آپ کو بھلا دی گئی تو پھر آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، میں تو آپ کو اس رات کے متعلق بتانے آیا تھا کہ جو شب قدر ہے، لیکن ان دونوں شخصوں کے جھگڑے کی وجہ سے وہ رات جو ہے نا وہ میرے دماغ سے محو ہو گئی. تو آپ نے پھر فرمایا کہ اتنا مجھے یاد ہے کہ میں اس رات کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، یعنی بارش ہوئی ہے اور میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں. تو ایک صحابی جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ 21ویں شب جو ہے رمضان کریم کی، اس رات کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز ہم پڑھ رہے تو آسمان بالکل صاف ہے، کوئی بادل نہیں ہے، لیکن اچانک ایک کہیں سے بادل آیا اور وہ خوب برسا، اتنا برسا کہ مسجد نبوی کی چھت جو ہے وہ ٹپکنے لگی. اور میں نے خود دیکھا کہ آقا جو ہے وہ کیچڑ میں سجدہ کر رہے ہیں. میں نے آپ کی ناک مبارک پہ اور آپ کی پیشانی مبارک پہ کیچڑ کے نشان دیکھے، اور وہ رات 21ویں رات تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شب قدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں. طاق راتوں سے مراد یہ ہے کہ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں رات اور 29ویں رات، ان راتوں میں تلاش کرو. تو حضرت عائشہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ جو ہے نا وہ کمر کس لیتے عبادت کے لیے، خود بھی جاگتے راتوں کو اور عبادت کرتے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے کہ آپ بھی جاگ کے عبادت کریں، کیونکہ اس رات میں تھوڑی سی عبادت کا بہت زیادہ ثواب اللہ کی ذات نے عطا فرمانا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ سورت قدر تلاوت کی ہے، تو سورت قدر کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں جبرائیل امین جو ہے وہ فرشتوں کے گروہ در گروہ لے کے زمین پر نازل ہوتے ہیں، جو طلوع فجر تک جو ہے نا وہ نازل ہوتے رہتے ہیں. اور جو بندہ بیٹھ کے ذکر کر رہا ہوتا ہے، جو بندہ کھڑا ہو کے قیام میں کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے، جو بندہ صرف قرآن کریم ہی پڑھ رہا ہوتا ہے، تو جبرائیل امین جو ہے ان ذکر کرنے والوں، ان عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے
جبرائیل امین نے مصافحہ کر لیا، پھر اس میں اس کا جنت میں داخلہ لازمی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ آپ کو اور مجھے بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اس مبارک رات میں اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا موقع عطا فرمائے، ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ جہاں ہم سال کے 12 مہینوں میں ہر رات جی بھر کے سوتے ہیں، اگر ان راتوں میں ہم اپنی تھوڑی سی نیند قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ کی رحمت مانگ لیں، تو یہ ہماری خوش بختی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس ٹاپک آج بند کرتے ہیں، اور پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔